سب سے پہلے آج الیکشن کمیشن نے جو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر لیا ہے اور اس الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن سے جو ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہونا تھا آر اوز اور ڈی آر اوز کو اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے، جس کے ساتھ یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن اب 8 فروری کو بھی الیکشن نہیں کرا رہا، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 8 فروری کو الیکشن ہونا لازم تھا۔ سپریم کورٹ کا یہی کہنا تھا کہ ایون کوئی تذکرہ بھی نہ کرے کہ اس میں ابہام ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پہلے بھی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی ہے۔ اسٹے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے کسی صورت۔ پی ٹی آئی اس بات کی کوشش کرتی رہی ہے کہ جب سے 2 حکومتیں ڈیزالو ہو گئی تھیں آن اناب ہماری کوشش تھی کہ جلد سے جلد الیکشن ہو۔ 3 مرتبہ سپریم کورٹ جا چکے تھے، وہ آرڈر جو کمپلائی نہیں ہو سکا تو آخر میں سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ایک ڈاکومنٹ پہ دستخط ہو گئے تھے جس میں الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے دستخط موجود تھے، اور اس کے مطابق آج آخری دن تھا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق شیڈول اگر اناؤنس ہونا تھا اور اگر اس کا بیر منیمم شیڈول کو بھی رکھنا تھا ٹائم فریم تو آج شیڈول آنا چاہیے تھا۔ ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ضرور رہا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور ایسے الیکشنوں میں کسی بھی صورت آپ ڈسٹرکٹ کمشنرز کو پارٹی نہیں بنا سکتے کہ وہ آپ کے ریٹرننگ آفیسر ہو۔ اس سلسلے میں جو پٹیشن فائل ہوئی ہے اور اس میں سٹے آیا ہوا ہے وہ میٹر بہت جلد ڈسپوز اب ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی قطعاً گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ اس پہ الیکشن ڈیلے کی طرف لے جائیں۔ ہمارا مطالبہ پہلے دن یہی رہا ہے کہ ریٹرننگ افسر کو جو جوڈیشل افسر سیشن ججز اور سول ججز ان سے لیے جائے، تاکہ اس میں آخری الیکشن والے دن جتنا پروسیس انوالو ہوتا ہے اس سے الیکشن کے فیئرنس سے اور امپارشیلٹی اور ٹرانسپیرنسی پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو تعینات کریں جن کی امپارشیلٹی ہو، اور ہمیشہ سے سول ججز یا سیشن ججز کا تعین کیا جاتا ہے اور وہی اپوائنٹ ہوتے۔ ہم ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن آن ٹائم ہو، اور اگر یہ میٹر ڈیلے ہوتا ہے تو یہ سپریم کورٹ کا ہے۔ سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خود اس میٹر میں انٹروین کرے چیف جسٹس صاحب، اور میک شیور ہو کہ الیکشن 8 فروری کو ہو۔ سیکنڈ، ملٹری کورٹس کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فی الحال ایک انٹرم آرڈر پاس کیا ہے جس کی روشنی میں جو ججمنٹ آئی ہوئی تھی وہ سسپینڈ ہو گئی ہے۔ اس کی سسپینشن ایسی ہے کہ پہلی بھی 5 ممبر کی ججمنٹ ہے، آج بھی کل 5 ممبر نے ہی اس کو سسپینڈ کیا ہے۔ کوئی بھی ملٹری ٹرائل کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کے سامنے ابھی اپیلیں پینڈنگ ہے اور اس اپیلوں پہ ابھی فیصلہ باقی ہے، پہلے سے کہ سپریم کورٹ چٹھیوں پہ جائے، پہلے سے کہ لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں شروع ہو، پہلے اس سے کہ ملٹری کورٹس کی کوئی ڈیسیجن آئے۔ آلدو سپریم کورٹ نے فائنل آرڈر روکا ہے، لیکن کسی بھی فورم میں جس کے پاس جورسڈکشن نہ ہو وہاں سویلین کا ٹرائل نامناسب ہے۔ چونکہ ڈیسیجن پہلے بھی رہا ہے 5 جج کا، ابھی بھی ہے 5 جج کا، ان سرکمسٹانسز سے ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان سے جلد، اور درخواست کرتے ہیں سپریم کورٹ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اس اپیلوں پہ جلد سے جلد سماعت کمپلیٹ کر کے اس پہ فیصلہ کرے، تاکہ کسی بھی سویلین کو کا ٹرائل کسی بھی ملٹری کورٹس میں نہ ہو۔ ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، ہم نے کئی مرتبہ درخواستیں دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس وقت پی ٹی آئی کا چیئرمین جس کے پاس دنیا کی سب سے پاپولر پارٹی کی وہ لیڈر ہے، وہ جیل میں بند ہے۔ ان کی درخواستیں آئی تھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں 142 اپلیکیشنیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فقط فائل ہوئی تھی۔ اس 142 اپلیکیشن میں تقریباً 90 آبجیکشنز کی تھیں، اور باقی ریٹ پٹیشنیں، کرمنل مسلینیس، کرمنل ریویژنز اور ریٹ پٹیشنیں شامل تھیں۔ ان سب کے فیصلے آلموسٹ 120 ایک جج صاحب چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہوتی رہی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب پہ پہلے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے بذات خود آبزرویشن آئی ہے۔ یہ ہر اکیوزڈ کا حق ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے اپنی استدعا کرے کہ اس عدالت پہ مجھے اعتماد نہیں ہے۔
اگر یہ بات آ جائے تو یہ 1960 سے سپریم کورٹ کا کہا ہوا قانون ہے کہ وہ کسی بھی جج کو کہہ سکتا ہے کہ براہ کرم آپ میرا کیس نہ سنیں، مجھے آپ سے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے۔ یہ کسی جج کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ آج پھر خان صاحب کی انسٹرکشن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز فری اینڈ فیئر ٹرائیبیونل کے سامنے ہوں، جس میں سے جج صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ریکیوز کر لیں۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا میرے شعیب شاہین صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کو جن باتوں کی طرف متوجہ کر دیا ہے، اسی میں صرف ایک دو پوائنٹ ایڈ کروں گا۔ پہلا جو کویسچن آپ کا الیکشن کے حوالے سے تھا، دیکھیں پی ٹی آئی نے الیکشن کے انعقاد کے لیے پچھلے 1.5 پونے 2 سال سے اسٹرگل کر رہی ہے۔ پچھلا سارا سال بھی ہم نے اسٹرگل کیا، اور اس سال جب 2 صوبوں کی حکومتیں ختم ہوئیں تو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے پٹیشن فائل کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا اسپیکرز نے پٹیشن فائل کی، جس کا فیصلہ 1 مارچ کا آیا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان دونوں صوبوں میں 9 اپریل کی ڈیٹ دی تھی، جس کو سبسیکوینٹلی سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے 30 اپریل کی تاریخ الیکشن کمیشن نے خود متعین کر کے پروپوز کر کے دی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد از خود انہوں نے بیٹھ کے تاریخ تبدیل کر دی اور 8 اکتوبر کر دی، جس کا ان کو اختیار نہیں تھا۔ وہ سپریم کورٹ میں خود لکھ کے دے چکے تھے کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ اس وقت کہتے تھے گورنر کے پاس پاور ہے۔ بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جب کوئی گورنر جس کو ڈیزالو کرے گا وہ پاور ہوگی کے پی کی۔ پنجاب کی حد تک چونکہ اس نے ڈیزالو نہیں کی تھی گورنر نے، تو وہ پاور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھی۔ لہٰذا وہ 30 اپریل کی تاریخ کو بغیر کسی پاور کے الیکشن کمیشن نے چینج کر دیا 8 اکتوبر۔ آپ کو یاد ہے کہ 8 اکتوبر سے پہلے تک ہمارے کان پک گئے تھے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا۔ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں، تمام وہ مقتدر طبقے اور حلقے، تمام الیکشن کمیشن کے ممبران اور ان کے لوگ ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہم 8 اکتوبر کو الیکشن کرائیں گے۔ وہ کدھر گیا 8 اکتوبر کا الیکشن؟ وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا آن دی ایکسپائری آف دی ٹرم، وہ جو کہ 2 صوبوں کا اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کا، نیشنل اسمبلی کا۔ لیکن وہ انہوں نے اسمبلی توڑ کے اس کو 90 ڈیز کا کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ 90 ڈیز بھی نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ایک اپنی پاور نہ ہوتے ہوئے سی سی آئی کی ایک میٹنگ بلا کے، جو کہ انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل تھی، کیونکہ 2 صوبوں کے نمائندے الیکٹڈ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ پالیسی بنانا الیکٹڈ لوگوں کا کام ہوتا ہے، ان الیکٹڈ لوگ کوئی میجر پالیسی ڈیسیژنز نہیں بنا سکتے۔ سی سی آئی کے ذریعے اس رزلٹ کو، جو کہ 5 مہینے تک اس کو بند رکھا گیا، جو کہ 30 اپریل تک وہ پروسیس ختم ہو چکا تھا، جو کہ مردم شماری والا، اس کو نوٹیفائی کیا۔ پھر اس کے بعد اس کو بہانہ بنا کر کے آگے چلتے گئے۔ پھر ہم سپریم کورٹ میں گئے۔ اس سے پہلے ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے، جس کا 4/4 کو فیصلہ آیا تھا، اور سپریم کورٹ نے 14 مئی کو الیکشن کے انعقاد کا حکم دیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے 9 اپریل کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ پھر اسی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے جو ادارے یا جو اشخاص چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے الیکشن کا التوا ہو جائے، وہ پھر 9 اور 10 میں کا ڈرامہ رچاتے ہوئے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف ایک سازش کے تحت ایک الیکشن کے التوا کا بہانہ بنایا گیا، اور جو عمران خان نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے کہا تھا کہ یہ مجھے جیلوں میں بند کریں گے، مجھے یہ نااہل کریں گے، یہ اس لاڈلے سپر لاڈلے کو یہاں لائیں گے، نواز شریف کو یہ یہاں مقدمات سے بری کریں گے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے، اور وہی وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات عمران خان نے یہ بھی کہی تھی کہ پھر بھی پی ٹی آئی انشاءاللہ الیکشن جیتے گی۔ اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی الیکشن سے بھاگنے کا راستہ نہیں اختیار کیا، ہم نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے، اور یہ بھی جو 8 فروری کا آرڈر آیا ہے، یہ ہماری پٹیشن پہ آیا ہے۔ ہم نے اور سپریم کورٹ بار نے یہ پٹیشن فائل کی ہے، جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے 8 فروری کی ڈیٹ کنفرم کرائی ہے۔
فیسیلیٹیٹ کی ہے جو کہ ہوئی ہے ود دی کنسلٹیشن آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ الیکشن کمیشن, اور کہا ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے. اب اس کو اگر ڈیلے کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ توہین عدالت بھی ہوگا, یہ آئین کی سسپینشن بھی ہوگی, جس کو جسٹس عطر من اللہ صاحب آپ لیٹسٹ اپنے آرڈر کے ذریعے یہ لکھ چکے ہیں. اور یہ جو آج ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف, نواز شریف یا باقی جماعتوں والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کے التوا کی کوشش کی ہے, یہ سب فراڈ ہے, یہ غلط ہے, یہ جھوٹ پہ مبنی ہے. اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور الیکشن کمیشن جو اپنی غیر جانبدار ان کو ہونا چاہیے تھا, وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے جوڈیشری سے بات کی, ان کو خط لکھا, انہوں نے کہا آپ اپنے شیڈول اپنا بھیجئے تاکہ ہم آپ کو بتائیں, رسپونڈ کریں کہ ہم نے کون کون سے بندے دینے ہیں, کب دینے ہیں اور کیا کرنا ہے. لیکن ان کو دوبارہ لکھنے کی بجائے انہوں نے ان مینجمنٹ کے ایگزیکٹو کے لوگوں کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر بنا دیا, جو کہ پہلے ہی باعث ہیں ہمارے خلاف, ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, مقدمات بنا رہے ہیں, پابند سلاسل کر رہے ہیں, 3 MPO کے تحت ان کے خلاف آرڈرز کر رہے ہیں. تو وہ کیا انصاف پہ مبنی وہ الیکشن کرائیں گے؟ لیکن اس کے باوجود ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کل تک یہ الیکشن شیڈول کا اناؤنس کریں تاکہ پروسیس آف الیکشن ڈیلے نہ ہو. اگر آپ کریں گے تو یہ اسی طرح کا جرم ہوگا جو آلریڈی آپ نے 30 اپریل کو الیکشن نہ کرا کے کیا, جو آپ نے 14 مئی کو الیکشن نہ کرا کے کیا, جو آپ نے 8 اکتوبر کو الیکشن نہ کرا کے کیا, بلکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو تاریخ پروپوز کی تھی 6 نومبر والی, اس کو بھی آپ نے الیکشن نہیں کرایا. تو یہ ایک جرم کا بہت بڑا مزید اضافہ ہوگا جو کہ سپریم کورٹ آپ کو معاف نہیں کرے گی, نہ ہی قوم اور عوام معاف کرے گی. یہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کو بتا دیا. اس میں 1-2 باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ دیکھ کے قوم مایوس ہوئی ہے, ہمارے وکلا, ہمارے جورسٹ, ہمارے وہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ مایوس ہوئے ہیں, کیونکہ اس پہ اٹارنی جنرل کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے جب یہ کیس اوریجنل سائٹ پہ شروع ہوا تھا, اور انہوں نے یہ آ کر سٹیٹمنٹ دی تھی آفٹر کنسلٹیشن اینڈ انسٹرکشنز آف دی ہائی آف اینڈ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے دی تھی, اور یہ کہا تھا کہ ہم ٹرائل سٹارٹ نہیں کریں گے جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہ کرے. اس لیے جب اب فیصلہ آ چکا کہ وہ لا جو بنا تھا آرمی ایکٹ میں ترمیم آئی تھی جو سویلینز کا ٹرائل کر سکتے ہیں, وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور نہ صرف وہ بلکہ ٹرائل بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو اس فیصلے کے بعد جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آتا, اس انڈر ٹیکنگ کا پاس رکھتے ہوئے وہ ٹرائل سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ آرڈر سسپینشن کسی صورت نہیں بنتی تھی. دوسری بات, اس میں ود ریسپیکٹ ہمارے سینئر جج جسٹس طارق مسعود صاحب آلریڈی اپنے پچھلے فیصلے کے پیراگراف 3 میں یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ 184(3) کا کیس نہیں بنتا. جب اوریجنل سائٹ سے کوئی جج صاحب اپنی اوپینین دے دے تو ایپلیٹ سٹیج پہ ان کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. پھر تیسری بات, جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جو خط لکھا کہ یہ کمیٹی کا فیصلہ ہوا تھا, یہ 7 ممبر بینچ ہوگا اور سینئر موسٹ جج صاحبان اس میں شامل ہوں گے. اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خود اس کی سربراہی کرنی چاہیے تھی. پھر سینئر ججز جس میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب, جسٹس عطر من اللہ صاحب, جسٹس شاہد وحید صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں, ان کو ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ آئندہ بھی ان ججز کو اس کے ساتھ بٹھانا چاہیے اور ان کو اس کا حصہ ہونا چاہیے. اور پھر جو ایک بات بڑی اہم ہے کہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو 5 رکنی بینچ ایپلیٹ سٹیج میں بیٹھ کے سسپینڈ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ ٹرائل کا سٹارٹ ہونا یہ فار آل ٹائم ٹو کم یہ سویلینز کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس سے آئین, قانون اور جمہوریت کا جنازہ اٹھانے کے مترادف ہے. اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو بات جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے 1 سے زائد مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنا متعصب رویہ خود پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیں, ٹیریان والے کیس میں 2 معزز جج صاحبان نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے فیصلہ لکھ کے دے دیا, اور ان کا فیصلہ ان کے برعکس تھا. بینچ کمپلیٹ ہو گیا, ججمنٹ باہر آ گئی, ججمنٹ ویب سائٹ پہ آ گئی. اس کے بعد اس کو رکھنا, اس کو ریلیز نہ کرنا,
اس کی سرٹیفائڈ کاپی نہ دینا یہ جوڈیشل مسکنڈکٹ ہے, یہ ان کے تعصب کو ظاہر کرتی ہے. پھر دوسری بات, مجھے بتائیں 9 مئی کو جس طرح عمران خان کا اغوا ہوتا ہے, جس طرح ان کو اٹھایا جاتا ہے, عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور اسی کیس میں جس میں وہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کر رہے ہیں وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, شیشے توڑے جاتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل قانون کے مطابق ہے, جس کو سپریم کورٹ نے جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اپنی ججمنٹ کے ذریعے اس کو فوری طور پر سیٹیسفائڈ کیا. تو آپ نے اپنے تعصب ہونے کا ثبوت دے دیا. پھر آپ مجھے بتائیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو پٹیشن ہماری جمع تھی 11 مہینے بعد کہا, 11 مہینے کے بعد کہا ریزرو رکھ کے کہ جناب آپ کو اپلیکیشن واپس لینے کا اختیار نہیں ہے, ہم آپ کی کیس واپس نہیں کریں گے. اور جبکہ اس کے مد مقابل آپ نے دیکھا کہ جس آرڈر کو توشہ خانہ والے کیس میں جو ہی ہم پٹیشن لے کر آتے تھے اس میں نوٹس ہو جاتا تھا اور ساتھ ہی آرڈر کر دیتے تھے آپ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کو چلا دیں. بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. پھر یہیں تک محدود نہیں رہا, آرڈر سسپینڈ کر دیا سینٹنس کا توشہ خانہ والے کیس میں. جب ہم گئے کہ ہم نے آرڈر کو بھی سسپینڈ کر دیں تاکہ ہمارے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے کہ ہماری وہ چیئرمین شپ بھی جانے والی ہے اور ہمیں الیکشن سے لڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی, آپ اس کو ختم کریں. وہ چوتھی دفعہ بحث ہو چکی ہے, ابھی تک وہ آرڈر ریزرو ہے. اس کے مد مقابل اس سپر لاڈلا کو جو کرپشن کا بادشاہ ہے, جو آج بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, میں چھوڑ دیتا ہوں ساری باتیں, آپ بتا دیں حسن نواز نے کہا کہ ہم اس میں رینٹ آتا ہے پاکستان سے, ہم اس میں رہتے ہیں. تو آج بتا دیں وہ لینڈ لارڈ کون ہے جس کو آپ رینٹ دیتے ہیں. حسین نواز نے آ کر جیو کے پروگرام میں آ کر کہا جی الحمدللہ یہ فلیٹ ہمارے ہیں اور بینیفیشل اونر مریم نواز ہیں. پھر آج بتا دیں کہ وہ آج کس کے ہیں. پھر فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر نواز شریف نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور رسیدیں جو میں آپ کو پیش کروں گا جب سپریم کورٹ بلائے گی. جب سپریم کورٹ نے بلایا تو آپ اس کو قطری خط لے کر آ جائے گا جس سے آج بھی آپ واپس ہو گئے ہیں. مجھے آج بتا دیں 30 سال سے آپ اور آپ کا خاندان رہ رہا ہے تو ہیں کس کے؟ آج بھی پبلک کے سامنے آپ لے آئیں اس سپر لاڈلا کو, جس انداز سے, جس پروٹوکول کے ذریعے اور جس طرح ان کو یہ بینیفٹ دیے گئے ہیں. یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے انصاف کا نظام, قانون اور آئین کی بالادستی کا کانسیپٹ وائلیٹ ہوا ہے. تھینک یو. چیئرمین صاحب, سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ درخواست دی ہے اور الیکشن ملتوی کرنے کی سازش کی ہے, یہ جو الیکشن ڈیلے ہونے کے حوالے سے, تو اس پہ آپ کیسے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں؟ دیکھو یہ درخواست ہم نے پہلے دی تھی, یہ نہیں ہے, اور ہم یہ مانگ رہے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی صورت الیکشن ڈیلے ہو, الیکشن ڈیلے کا بالکل نہیں ہے. لیکن یہ ہمارا پہلے دن سے یہ پلی ضرور ہے کہ آپ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنروں کو ریٹرننگ آفیسر نہ بنائیں, کیونکہ آپ ان کو بنائیں گے تو آپ الیکشن کو رک کرنے کی طرف ایک سٹیپ لے رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ سے ریٹرننگ افسران جو ہے وہ ہمیشہ سے جوڈیشری سے لیے جا چکے ہیں, ہمیشہ سے. جب آپ ڈی سی کو لیتے ہیں, آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم کئی مرتبہ ہوا, سندھ میں بھی آپ نے دیکھا, الیکشن کمیشن کے پاس بھی بڑے سارے کیسز آ گئے. جب آپ ایگزیکٹو سے لیتے ہیں سو دیئر از اے رسک الیکشن ول بی رکڈ, اینڈ دیٹس آور پلی کہ ہم نے کہا کہ یہ بتائیے گا کہ اگر خدا نخواستہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوتے تو وہ سیاسی پارٹیاں جو واقعی الیکشن چاہتی ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ کوئی لائبل بنائیں گے؟ دیکھیں مجھے ابھی بھی ایک اور سوال, دوسری بات ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک آپ کو ایک بہت بڑی پاکستان کی پارٹی نے دل سے چیئرمین نہیں مانا ہے. یہ چھوٹے سے چھوٹے لڑکے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, لیکن وہ قداور شخصیات یا آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کو شاید ابھی تسلیم نہیں کر پا رہے, اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسا پبلک کے سامنے کوئی اپنی گفتگو کی ہے, کوئی جلسہ کیا ہے جس سے آپ کا ایک تمطراق ثابت ہو کہ یہ ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں. دیکھیں پہلی جو کوشچن آپ نے کیا اس کا میں جواب دے دوں. جہاں تک سپریم کورٹ وہ ڈیلے کا تعلق ہے تو ڈیلے ایکچولی یہ بات ہے کہ مجھے ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلے نہیں ہوگا. سپریم کورٹ اس پہ ایکٹ کرے گی, یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے لایا گیا تھا, اور اس ڈاکومنٹ پہ سپریم کورٹ نے ہی کہا تھا کہ یہ پتھر پہ لکیر کے الیکشن ہوں گے. سیکنڈ یہ کہ جہاں پارٹی کے تعلق ہے الحمدللہ پارٹی ساری کی ساری مجھے سپورٹ کرتی ہے اور سب میرے سامنے. دیکھو ایک منٹ میں یہ آپ کو کہتا ہوں, بڑے قداور ہوتے ہیں, بس قداوروں کو قداور والی پوزیشنیں دے دو, وہ اپنے قداور کا حق ادا نہیں کرتے. ہم بھی قداور سے کم نہیں ہیں. یہ خان صاحب کی پہچان ہے, خان صاحب کا ٹرسٹ ہے, وہی قداور ہے. یہ پوزیشن خان صاحب کی کل بھی تھی, آج بھی اور کل بھی رہے گی, اور یہی ہمارا منشا ہے. یہ خاندانوں میں بٹنے والی پوزیشنیں نہیں ہوا کرتی.
ये कोटा सिस्टम पे नहीं चला करती, ये सूबों पे नहीं जाया करती, ये पोजीशनें हैं। वो जो बैठा हुआ है जिसके दिल में 25 करोड़ आवाम के लिए मोहब्बत है, आज भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, खान साहब की एक झलक आ जाए। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मेरी पार्टी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मुझे ये कहा हो कि मैं आप मुझे कबूल नहीं है, नारा सिंगल वन। अगर कोई एक भी आता तो मेरे खिलाफ वो कर सकता था। जो जजेस हैं उनके एतराज हुआ लेकिन वो बैठे रहे, तो क्या माजी में बंदियाल साहब पे, एजाजुल हसन साहब पे जब एतराज होता नहीं, हमने ये नहीं कहा कि जज पे, मैंने नहीं कहा कि जज पे एतराज हुआ तो बैठे रहे। देखो हम जजेस, एक मिनट जरा, मैं सर देखे मैं देखो मैंने नहीं कहा, ना हमने कहा है कि जज पे एतराज हुआ फिर भी बैठे रहे। एक मिनट, हम सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को नहीं कहा कि आप बैठो आप उठो। वो ये उससे पिछली वाली हुकूमत थी, वो करना नहीं चाहते थे, तो कभी कहते थे ये बेंच पूरा नहीं और फुल बेंच बिठा, और बेंच पूरा भी बना देते, फुल भी बिठाते, तो साथ कहते फलां फलां जजेस नो। हमने कभी भी किसी जज को नहीं कहा कि आप ना बैठे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो सारे बैठे। हमारी इस्तिदा फ़कत इतनी है कि अपील आपके सामने पेंडिंग है, चूँकि अपील पेंडिंग है। देखो तो ये 100% मुमकिन है कि जिन लोगों की ट्रायल आप मिलिट्री कोर्ट्स में चलाएँ, तो ये मुमकिन है कि शायद एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सो वाई टू प्रोलॉन्ग दिस। इसलिए हमारी इस्तदा यही है कि आप इसका जल्द से जल्द फैसला करें। वो मैंने स्टेटमेंट दी है, उसमें स्टेटमेंट मैंने दी है। एक सेकेंड, इट्स नॉट योर टर्न, प्लीज आप बात करें। अच्छा, सवाल ये है कि आपने कब एप्लीकेशन दी थी अदालत में लाहौर हाई कोर्ट, जो कि आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और आपने वो की स्टेटमेंट दी थी? और दूसरा ये कि अगर इसके बावजूद इलेक्शन अगर 8 फरवरी से कुछ 10 दिन 20 दिन आगे जाते हैं, तो आप साथ खड़े होंगे कि 20 दिन बाद या महीने बाद इलेक्शन हो जरूर? क्या इसमें आप देखो हम चाहते हैं हर सूरत के इलेक्शन हो, और इलेक्शन 8 तारीख को ही हो, और ये कोई जवाज़ नहीं है कि सो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो वो कहते हैं हम नहीं कर सकते। आज भी इलेक्शन कमीशन एक और नोटिफिकेशन करके जुडिशल अफसरान की वो अपना जुडिशल अफसरान की अपॉइंटमेंट करके आगे प्रोसीड हो सकती है। लेकिन हमने जो दरख्वास्त दी थी वो बिल्कुल उसमें ऐसे लीगल फोर्स है जो जज साहब ने कंसिडर किया है, लेकिन जज हमने दरख्वास्त दी थी 10 दिन पहले। अगर 10 दिन पहले उस पर नोटिस हुआ था, उसमें एक हेयरिंग हुई थी, दूसरी हेयरिंग भी हुई, फिर इसमें जजमेंट रिजर्व भी हो गई थी। देखिए कैमरा मैंने पहले दिन से कहा है, और आई एम स्टिल डैम श्योर इन माय माइंड। देखो कोई भी ट्रायल किसी भी सिविलियन का, किसी भी अक्यूज्ड का, वो अगर कैमरा इन कैमरा है, एवरी ऑर्डर द जज पास, जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, स्पेशली मच लेस कि जब आप कहो किसी को कि इसमें मैं आपको डेथ सेंटेंस दे सकता हूँ, कोई भी अक्यूज्ड हो, कोई भी क्राइम हो, आप इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। ओपन ट्रायल होना चाहिए। छुपाना किस बात पे? आपका जो जुर्म है खुल के बताओ, आपके जो अक्यूज्ड है वो खुल के लेके आओ। ये अक्यूज्ड कराए थे वो अपने आप को, आपका फ़र्ज़ है, आप पे लाजिम है कानूनी तौर पे कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो प्रूव कर सके। ऑफ कोर्स हम चैलेंज करेंगे। थैंक यू। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आई अप्रिशिएट। बतौर चेयरमैन पीटीआई और प्रेस क्लब के दरमियान काफ़ी दूरियां थी, और हमारे दोस्त एक फवाद चौधरी साहब, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दूरियां थी। नहीं, दूरियां नहीं रही तो हम आपको इंशाल्लाह। खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। दूसरा ये बताइए सर कि जिस तरह आप जो सूरत हाल बनती जा रही है, दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई उस तरीके से तैयार नहीं है इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए, और जो सूरत हाल आज भी शेर अफसर मरवत साहब की आप तक सारी सूरत हाल पहुँची हुई है, पार्लिमानी बोर्ड उस तरह एक्टिव नहीं है, दरखास्तें अब तक उस तरह नहीं पहुँच सकी हैं, तो ये तैयारियां कब तक पूरी हो सकती? देखिए जहाँ तक पीटीआई है तो हम तो सिर्फ इंतज़ार करते पोलिंग डे की, हमारी तैयारी मुकम्मल है। एप्लीकेशन हो चुकी, कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं, नेक्स्ट वीक तक तो हमने इशू भी करना शुरू कर देना था। और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो आप एब्सोल्युटली राइट है। शेख अफजल मरवत को गिरफ्तार किया, मैंने उसकी बड़ी सख्त मजम्मत की है। हमने इलेक्शन कमीशन को चार्टर ऑफ डिमांड में लिखा था, हमने इन राइटिंग लिखा था। जब हमारी डेलीगेशन गया था, मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि आप मेहरबानी कर लें,
आप जितना लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी पार्टीज़ को दे रहे हैं उसी तरह का आप हमें दें। अदरवाइज़ हमारा तो राइट ये है कि हम लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की, हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलने चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं भी मिलती तो एटलीस्ट एक बराबरी के हिसाब से मिलने चाहिए। जो आप एक तरफ जितने एक पार्टी को आप इस वक्त नवाज रहे, उनको जो सहूलतें मिल रही हैं, वो जो आ रहे हैं उनको लाइव आप दिखा रहे हैं। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में ये भी था कि पिमरा को भी डायरेक्शन दी जाए, हमें भी लाइव कवरेज उतनी ही मिले जितनी उनकी है, नॉट एट आवर कास्ट। दूसरी बात ये सबसे बड़ी कि देखो, अगर आप एक गवर्नमेंट रख भी ले, लेकिन आप ऐसी पार्टी को अपोजिशन में रख के जिसके पास 70% पॉपुलरिटी हो, और दूसरी तरफ आप हुकूमत उन लोगों को दे जिनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है और जिनकी पॉपुलरिटी लेस दैन 10% भी नहीं, तो ऐसी में देखो ना, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ साजिश है। शेर अफजल मरवत साहब ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल भी जारी किया था जो कन्वेंशन थी। अब वो कन्वेंशन जो है, शेर अफजल मरवत साहब तो वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो कन्वेंशन को कौन लीड करेगा? देखिए, कन्वेंशन पे हमारे कोर कमेटी का हुआ था और मैंने निकलना था, जिन्होंने कहा था कि आप प्रेस टॉक, हम यही कह रहे थे, हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ थे जिसको सेटल करके मेरा ख्याल है कल या परसों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी और मैंने 2-3 जगह भी रखनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, टीवी वाला प्रोग्राम करना था, लेकिन ये वो जो कन्वेंशन है वो मैं लीड करूंगा इंशाल्लाह ताला। ये हमारा फैसला हो चुका है। चलो बोल। हम पाया जाता है पार्टी के अंदर 2 क्वेश्चन है कि जो दिन ब दिन इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें बढ़ती जा रही हैं इंट्रा पार्टी के हवाले से, उसमें कहा जाता है कि कुछ या एक आध शख्सियत ऐसी होगी कि जो खुद ये करवा रही है। एक ही अब हम दूर करते, दूसरा आप पर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, अदालती तो नहीं हैं, लेकिन जो इंतज़ामी है पार्टी के हवाले से, खासकर कहा जाता है कि पंजाब में अब तक आपने कुछ 150 से ज़ायद वकला जो हैं वो उनको टिकट्स देने के लिए फैसला कर दिया है। साथ साथ केपी के लिए तो पहले भी फैसले हो चुके थे जो खान साहब ने पहले कर दिए थे। कराची और कोयटा यानी सिंध और बलूचिस्तान, क्या ये भी मुकम्मल हो चुका है और क्या ये कब तक आप लोग अनाउंस कर? नहीं, देखो, कभी ये फैसला अभी फाइनल नहीं हुआ कि कितने वकीलों को देनी, और एक जो फैसला करना है वो 100% सिर्फ और सिर्फ खान साहब ने करना है। लिस्टें ज़रूर उनके पास जानी है, रिकमेंडेशन सारे आनी है और सारे लोगों के वो जो क्रेडेंशियल है उन्होंने डिस्कस करने हैं और उस पर फैसला नेक्स्ट वीक तक फाइनल होने थे, वो अभी फैसला नहीं हुआ। जहाँ तक जिम्मेदारियों का ताल्लुक है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभाएँ, और मैं कोशिश करता हूँ दिन रात उनके साथ बुलाऊँ और पार्टी की सपोर्ट है कि आप उस मैटर को चलाएं खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। जहाँ तक इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का ताल्लुक है तो मैं आपको ये बताऊँ, मैं खुद इस उहदे से पहले, जब तक खान साहब ने मुझे नॉमिनेट नहीं किया था, उससे पहले मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, सारी प्रोसीडिंग्स मैंने खुद कर दी। मैं आपको साथ शेयर कर लूँगा अपने व्हाट्सअप, मैंने प्रिंट करवाए थे, मैंने बैलेट पेपर प्रिंट करवाए थे, 5 कलर में प्रिंट करवाए थे, और मैंने रखे कैसे थे, वाइट रखा था सेंट्रल के लिए सी क्लियर, ब्लू रखा था बलूचिस्तान के लिए, ग्रीन रखा था केपीके के लिए, सिंध के लिए रखा था सुर्ख। तो हमने सारी कार पूरी करवाई थी। हमारे पास वोटर जो रजिस्टर वोटर है पीटीआई के पास, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वोटर बैंक है, वो है 8,37,950। मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर दिया, हम आपको डिस्प्ले करके बताएंगे कि राबता ऐप हमारे पास कितना है। हमने क्या किया, 29 तारीख को हमने आपके कैमरों के सामने हमने अनाउंस किया 2 तारीख को इलेक्शन होंगे, 30 तारीख को इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी मांगी, 30 तारीख को केपीके पुलिस को कहा ये हमारे वेन्यू है, ये इस जगह पे होंगे। 1 तारीख को सारे डेलीगेट्स आए, हमारे ऑफिस में सारे डेलीगेट्स मौजूद हैं, आपके टीवी चैनलों पे जो चला है उसमें भी ये सारे मौजूद थे। वहाँ पर हमारे डेलीगेट्स बलूचिस्तान से आए, केपीके से आए, सिंध से आए, पंजाब से आए, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, हमारे पीटीआई ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चला, हमने तस्वीरें भी दी, लोगों ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंटों पर भी शेयर किया, वो प्रॉपर आए। एक ही पैनल आया जो इस बात की सबूत है कि जिस वक्त खान साहब कहते हैं कि ये मेरा पैनल है, हमारी पार्टी में कोई दरार नहीं है कि कोई और ग्रुप आके कहे कि खान साहब के मुकाबले में हम लेके आएंगे। और आईन ये है कि आईन के मुताबिक जो रूल्स हमने फ्रेम किए वो आज भी हम पढ़ाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन को, और इंशाल्लाह मंडे को पढ़ाएंगे उनको सारा। उसके मुताबिक यही था कि अगर एक भी पैनल आ जाए, तो मैं आपको बताऊं बाकी पार्टी से कैसे डिफरेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्टी के जो रूल्स बने उसमें भी है कि अगर एक पैनल भी आ जाए तो इलेक्शन कमिश्नर रिजल्ट अनाउंस नहीं करेगा, वो इंतज़ार करेगा कि इनको वोटर एवेन्यू पे ले जाएं और वहाँ लोगों से पूछें कि मेरे पास एक पैनल आया, अभी तो किसी का इतराज़ नहीं है। अगर वहाँ भी इतराज़ न हो तब वो अनाउंस करेगा कि ये डिक्लेयर्ड है। सो मैं समझता हूँ
1960 से ये कानून चला आ रहा है, सारी पार्टी इलेक्शनें करवा रही हैं, वो सारी पार्टी इलेक्शन करवा करके जमा करती है 175 पार्टी। हमारे इलेक्शन सबसे बेस्ट हुए हैं। मैंने आज भी इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि काइंडली आप हमें ऐसी सज़ा ना दे जिसकी आपसे तवक्को नहीं की जा सकती है कि आप हमें बैट रिफ्यूज़ कर दे। 70% लोगों का बुनियादी हक है, लिहाजा हमें बैट का सर्टिफिकेट आप इशू कर ले, और हमारे इलेक्शन जो हमने कराए ना कराए हो तो आप बताएं, हमने कराए और हर स्टेप को द वे जो है ना हमने आइन और कानून के मुताबिक किया है, लिहाजा इस प्रोसेस को कंक्लूड करें। और इतराज़ उनको है जो जुलूस लेकर आए थे। अच्छा जिन्होंने बिरयानी खिलाई लोगों इसका